وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 38-39 آج کا سبق نمبر ہے 1790. موضوع ہم نے مفاد دنیا کو مفاد آخرت پر ترجیح دے دی ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے حق لے کر آیا ہے اور جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی بہشت ہے. بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 38. وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی خدا کو نہیں جانتا. فأوقد لی یا حامان علی الطین، تو فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین. تو اے حامان وزیر تھا اس کا، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا دو. لعلی اطلع الہ موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف، اطلع الہ موسیٰ، دیکھ لوں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو. وانی لأظنہ من الکاذبین، اور میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. واستکبر هو وجنودہ فی الارض بغیر الحق، اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا. وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور وہ سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے. تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہم نے ہمارا معاملہ جو ہے قوم فرعون کی طرح ہے. یہ دیکھیں ساری جو ہے کیا کروں میں کہ ساری صفات ہم پر فٹ ہو رہی ہیں. جو فرعون اور اس کی لشکر جو تھے، جو ان کا خیال تھا، وہ ہم پر فٹ ہو رہا ہے. میں آپ کو دیکھیں، قرآن تو نصیحت ہے، یہ کوئی محض واقعات تاریخی واقعات کی کتاب نہیں ہے.
اس طریقے سے آپ قرآن کو آپ پڑھنا چھوڑ دیں، یا یہ اس وقت کے معاشرے کے لیے نہیں تھی کہ بھئی 1400 سال پہلے یہ کافروں کے لیے ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن جو ہے میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے اور آج کے لیے ہے، بات ختم ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے قیامت تک کے لیے، کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی، یہی کتاب جو ہے میرے لیے اور آپ کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اس کو ہدایت، اس میں ہدایت لیں۔ یہ دیکھیں گزشتہ قوموں کے جو واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ عبرت کے لیے ہیں، یہ نصیحت کے لیے ہیں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب تھوڑا سا تقابل کریں اپنے آپ میں اور فرعون کے خیالات میں۔ وہ جو 2 آیاتیں میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، 38 اور 39۔ پہلی آیت میں وہ کہتا ہے کہ اگر خدا ہوں تو میں ہوں، یہی بات ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی خواہشات کو ہم نے خدا بنا لیا ہے، یعنی قرآن کے حساب سے میں آپ کو ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ دیکھیں یہاں بھی الہ کا لفظ ہے، ما علمت لکم من الہ غیری۔ فرعون نے کہا کہ بھئی میں تو اپنے سوا کسی کو معبود نہیں پاتا۔ ہم زبان حال سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اس کا دیکھیں، میں نے آپ کو یہ بات گزشتہ درس میں بھی کہی تھی، جھٹلانے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، تکذیب کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن تکذیب تو تکذیب ہے، جس طریقے سے بھی آپ کریں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں منافقین موجود تھے، وہ جھٹلاتے تھے، اور یعنی مخلصین میں اور منافقین میں تو فرق تھا۔ وہ ان کا خیال یہ تھا، وہ مخلص نہیں تھے۔ مدینے کے جو منافقین تھے وہ مخلص نہیں تھے، وہ اسلام پر سمجھے نہیں تھے جس طرح ہم نہیں سمجھے، اور اسلام کو اپنے عمل سے، احکامات کو وہ اپنے عمل سے جھٹلاتے تھے، اللہ کے اور اس کے رسول کے وعدوں کو دھوکہ اور فریب سمجھتے تھے، اس پر یقین نہیں تھا۔ دیکھیں بڑی مثال جو ہے وہ غزوہ احزاب ہے۔ غزوہ احزاب میں جب 10,000 کا لشکر جرار پوری تیاری کے ساتھ مدینے پر حملہ آور ہوا، تو تو قرآن میں ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُنَافِقُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَكَذَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ او کما قال۔ منافقین نے جب وہ 10,000 کا لشکر دیکھا، ان کی تو سٹی گم ہو گئی، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے تو ہم سے جھوٹ بولا۔ یہ الفاظ ہیں قرآن میں، ہم بھی جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اور مخلص، اب وہ مدینے کے منافق جو تھے، تھوڑا سا اس بات کو محسوس تو کریں نا، باقاعدہ اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، لیکن ان کی نیت میں خلوص نہیں تھا، سچے دل سے مومن نہیں تھے ہماری طرح۔ ہم بھی دیکھیں، ہم میں ان میں فرق ہے۔ ہم نے تو کبھی اسلام پر سوچا بھی نہیں ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اپنے آپ کو ہم مسلمان کہلوا رہے ہیں اور کافر نہیں کہلوا سکتے، وہ ہمیں برا لگتا ہے، کام ہمارے کافرانہ ہے اور منافقانہ ہے۔ یہ تو عام بات ہے سامنے کا، اس میں تو کوئی اتنے لمبے چوڑے مجھے دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہم بھی آج جو ہے جھوٹ سمجھتے ہیں اللہ کے وعدے۔ اللہ کے وعدہ تو سب سے پہلے مومن کا دنیا میں ہے، حقا علینا نصر المؤمنین، حقا علینا ننجی المؤمنین، مجھ پہ لازم ہے مومنوں کی امداد۔
مومنوں کی نجات. اور ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. سبحان اللہ. یہ سارے وعدے سچے ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں ہے. دیکھیں آج تو ہم یعنی کنجوس بنے بیٹھے ہیں، نہ مال کو خرچ کرتے ہیں نہ جان کو خرچ کرتے ہیں. ہم دنیا کو سچا اور دنیا کے فائدے کو سچا سمجھتے ہیں، آخرت پر ہمارا کوئی یقین نہیں ہے. یہ بالکل کلیئر بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ سے مذاق کر رہا ہوں. مذاق نہیں، حقیقت یہ ہے کہ آخرت کو ہم جھوٹ سمجھتے ہیں. نہ دوزخ سے بچنے والے اعمال ہیں نہ جنت میں جانے والے اعمال ہیں. ہماری تو ساری زندگی خواہشات نفس کے گرد گھوم رہی ہے. ہم دنیا کے بندے ہیں، ہم ظاہر کے بندے ہیں، ہم مٹیریلسٹ ہیں، ہم اللہ والے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. تو دیکھیں فرق نہیں ہے. ما علمت لکم من الہ غیری. فرعون نے کیا کہا کہ بھئی میں تو اپنے سوا کسی کو، ہم بھی آج ایسا ہی کہہ رہے ہیں، اپنے عمل سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی اور خدا کی ضرورت نہیں ہے، میں کافی ہوں. آپ دیکھ لیں من چاہی زندگی ہم گزار رہے ہیں. دین اخلاق یہ ہماری مرضی ہے، دین کا کوئی کام کریں یا نہ کریں اور زندگی کیسے گزاریں یہ ہماری مرضی ہے. ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. تو دیکھیں میں نے آپ کو تو قرآن کی آیت بھی پیش کی، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود خواہشات کو بنا لیا ہے اور یہ گمراہ ہو چکا ہے، علم کے باوجود یہ گمراہ ہو چکا ہے. بہرحال دیکھ لیں. باقی تو وہ اس کا دیکھیں مذاق تھا. حامان کو کہنے لگا کہ بھئی کوئی اینٹیں تیار کرو آگ میں پکا کے اور ایک بلند محل بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو دیکھوں. حالانکہ رب العالمین کا کسی زمانے میں کوئی وہ نہیں رہا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. مشرکین مکہ جو تھے وہ رب العالمین کو مانتے تھے. قرآن میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں تو کہنا اللہ نے. یہ شرک تو دیکھیں مشرک جو ہے وہ اللہ کو مانتا ہے لیکن بس وہ شرک کرتا ہے کہ بھئی یہ میری شفاعت کرے گا، یہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے شفاعت والے ہیں. قرآن کی آیت ہے. تو یہ نوٹ کر لیں مضمون. اچھا بہرحال وَإِنِّي لَأُظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ. پیغمبر وقت کو اس نے خیال کیا میرا یقین یہ ہے کہ یہ تو جھوٹا ہے. اور فرعون کو قرآن میں ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. دیدہ دانستہ انکار کیا. ان کو یقین آ چکا تھا ان کے دل کو کہ یہ موسیٰ جو ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں. آج بھی میں آپ کی طرف سے گواہی دے رہا ہوں کہ آج کا مسلمان دل سے جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں. ختم نبوت کا جب جوش آپ کو چڑھتا ہے تو مسلمانوں کو آپ مارنے لگتے ہیں سڑکوں پر، ان کو گھسیٹتے ہیں، ان کو تشدد کرتے ہیں مسلمان پر. یعنی اتنا وہ ہے، زبان سے لبیک کے نعرے ہیں آپ پہ، اور پھر مسلمان کو اسی لیے مسلمان کو قتل کرتے ہیں. خیر یہ میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں. تو کاذبین پہ میں وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ کہ میں ان کو جھوٹا سمجھتا ہوں. دیکھیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تو یقین ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن وہ قابل اتباع ہیں اس پر ہمیں یقین نہیں ہے. زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. ہمارا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے خلاف ہے. ان سے ہم رہنمائی ان کے اعمال میں یا اس سے ہم رہنمائی نہیں لے رہے. ہم میں سے ہر شخص عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی پیروی
ان کا اتباع، یہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو جھٹلانا اور کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے کسی رسول کو نہیں بھجوایا لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کا اتباع کیا جائے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اے مومنو، تمہارے لیے رسول کی ذات میں ایک بڑا اچھا نمونہ موجود ہے، ان کے اسوہ حسنہ میں، لیکن کس کے لیے؟ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو اور یوم آخرت میں کامیابی چاہتا ہو اور اللہ کو بہت بہت یاد کر دو۔ یہ تینوں صفات ہم میں موجود نہیں ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، یعنی جھٹلایا ہے۔ آج دیکھ لیں ہم تکذیب کتاب اور تکذیب رسول میں مصروف ہیں عملی طور پہ۔ آخری جملہ میں آپ کو کہہ دوں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، آپ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں میرے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، آپ زبان حال میں کہہ رہے ہیں کہ رسول کا میں نے اتباع نہیں کرنا، میں نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، مٹھی بھر داڑھی رکھ لوں گا اور باقی میں زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گا۔ یا عورت کہتی ہے میں پردہ تو کر لوں گی لیکن میں تو بس شوہر کے ساتھ اپنی مرضی سے سلوک کروں گی۔ دیکھیں یہ سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال اچھا، اب جو دوسری آیت ہے 39 نمبر، وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تکبر کیا اس نے اور اس کے پیروکاروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے۔ دیکھیں مخلوق کا حق تو یعنی بندگی ہے، زندگی آمد برائے بندگی، تو یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ الا لہ الخلق والامر، جان لو کہ مخلوق اللہ کی ہے، حکم بھی اللہ کا چلے گا۔ دیکھیں استکبار، تکبر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر آپ نے اپنی مرضی چلانا شروع کر دی تو آپ متکبر بن گئے۔ اب یہاں پہ فرعون کی بات کر لیں، چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فرعون کو دعوت پیش کی کہ وہ ہے نا، بڑی اچھی وہ آیت ہے کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت انداز ہے دعوت کا۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کیا تم اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہو اور میں تمہیں ہدایت دوں رب کی طرف اور تم ڈرو؟ یہی بات ہمارے لیے بھی ہے پیغمبر کی۔ حل لک الی ان تزکیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا تزکیہ ہو جائے اور میں تمہیں رب کی طرف ہدایت دوں اور تم ڈرو اللہ کے عذاب سے یا اس کی نافرمانی سے؟ تو بہرحال یہاں تکبر کی میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں وہ متکبر تو آج کا مسلمان ہے، آپ خود دیکھ لیں، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، تو تکبر کا اور کیا مطلب ہے؟ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہمیں بتاتا ہے، جینے کا طریقہ ہمیں بتاتا ہے، ہم نے اس سے منہ موڑ لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا طریقہ ہے یا قرآن کس کے لیے ہے یا کیا ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اب حق تو یعنی دیکھیں ناحق، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے، بغیر کسی حق کے، یعنی ہمارا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ یہ زندگی اللہ کی ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کا ہمیں اللہ کا حکم ماننا واجب ہے۔ ہمارا کوئی حق نہیں ہے
کہ اس پر ہم اپنا حق جتائیں، اور ہم تو اپنا حق جتا رہے ہیں۔ آپ کے پاس جو بھی ہے، آپ جو بھی ہیں، آپ کے پاس جو مال و دولت ہے، جو کہ اقتدار ہے، جو بھی ہے، مال دولت، تو آپ اپنا حق جتاتے ہیں، یہ میرا مال ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا کارخانہ ہے۔ یہ تو امانت ہے۔ چند روز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر اختیار دے دیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تمہیں زندگی دی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا، اس میں دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہماری طرف وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ الینا، میری طرف، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ عقیدہ آخرت ہے۔ آج ہمیں یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، میں تو آپ کو واضح طور پہ کہتا ہوں کہ یوم آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور یہ شرط ایمان ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی جو 5 آیت ہے نا۔ لیکن ہمارا یقین نہیں ہے یوم آخرت پر۔ آج ہم یوم آخرت کو جھٹلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اپنے شیخ، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ ہمیں کہا کرتے تھے، ہم جب درس کے دوران بسا اوقات وہ کہتے تھے اپنے سامنے بیٹھے والوں کو کہ تمہیں آخرت پر یقین نہیں ہے، اور جس دن تمہیں یقین آ گیا آخرت پر، تمہاری زندگی بدل جائے گی، زندگی تمہاری بدل جائے گی۔ آج بھی ہماری زندگی جو ہے وہ آخرت کے لیے نہیں۔ دیکھیں، ایک عام بات ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا کی کامیابی ہماری نظر میں اصل ہے۔ ہم ظاہر کے لیے ظاہر کی کامیابی کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے، حقیقت سمجھ لیا ہے، اور آخرت کو ایک داؤ پر لگا دیا ہے، وہ دنیا کا مفاد ہے۔ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے یہ دنیا آپ کے خیالوں میں رچ بس گئی ہے، یہ دنیا کا خیال۔ آپ دیکھ لیں، ہم دنیا کے بھوکے ہیں، دنیا کی مفاد کے بھوکے ہیں، اخروی مفاد پر ہمارا یقین نہیں ہے، جبکہ اخروی مفاد تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ یہ دیکھیں، دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک خاص وقت، چند روزہ زندگی ہے، اور چند روزہ جب ہم جائیں گے نا قیامت کے دن، وہاں ہم اس زندگی کو، اور جو قبر میں ہم نے زندگی گزاری، یومن او بعد یوم کے لفظ سے پکاریں گے۔ کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا عرصہ رہے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، قرآن کا مضمون ہے۔ وہ کہیں گے لبثنا یومن او بعد یوم، ہم رہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو خیر، جو بھی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ آج دنیا ہے اور کل آخرت ہے، اور وہ بے وقوف ہے وہ شخص۔ چلے وہ پوری حدیث سنا دیتا ہوں۔ بے وقوفی پہ بات آئی ہے نا، تو ایک حدیث میں بے وقوف کے الفاظ بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یعنی آخرت کے لیے زندگی گزارے، یہ بڑا ہوشیار آدمی ہے اور بے وقوف ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ،
جو اپنے خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور پھر بھی اللہ سے وہ تمنا کر رہا ہے، امید لگا رکھی ہے اس نے، یہ بڑا بے وقوف شخص ہے۔ میں بھی وہی بے وقوف کے لفظ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہماری بے وقوفی کی انتہا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ حقیقی مسلمان تو ہم ہیں نہیں، ہم تو ایمان کی حقیقت سے بھی آگاہ نہیں ہیں، ایمان کے تقاضے بھی ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ ہم نے تو اپنے ذہن سے کوئی چیز سمجھ لی ہے اسلام کو اور بس اسی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے خیال میں یعنی خواب و خیال میں اور جو ہمارے ذہن میں جو کچھ گھوم رہا ہے وہ صرف مفاد دنیا ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ ہمارے خیال میں آخرت کی کامیابی کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، یہ فرعون اور اس کے لشکریوں کے بارے میں ہے یہ آیت، اور فٹ ہم پہ آ رہی ہے۔ تھوڑا سا غور تو کیجئے، میں تو آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، عقل استعمال کریں۔ دیکھیں ہماری زندگی دنیا کے لیے ہم نے وقف کر دی ہے، دنیا کے لیے ہم زندہ ہیں، آخرت کا مفاد ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، یہ آج کے مسلمان کے بارے میں ہے۔ پھر اب آپ کی مرضی ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فأوقد لی یا ہامان علی التین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین واستکبر هو وجنودہ فی الارض بغیر الحق وظنوا انہم الینا لا یرجعون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں تمہارا اپنے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا، تو حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا دو، پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون۔ اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم